آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ اس کی پوجا کرا کرتے تھے۔ اب اس طرح نہیں کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کا پیروکار بھی کہتے تھے، طواف بھی کرتے تھے اور ہر سال جانور ذبح بھی کرا کرتے تھے، لیکن 7 بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اسی کے آگے جھکا کرتے تھے، اسی سے ہی مانگا کرتے تھے۔ آخر کس نے بتوں کی پوجا اسٹارٹ کری اور یہ کیسے شروع ہوئی، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ عرب کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لہی، اس طرح کا کوئی اس کا نام تھا، جاہل آدمی تھا، پتہ نہیں اس کو کسی نے ایسے ہی سردار کر رکھا تھا۔ بہرحال وہ اس کا جانا ہوتا ہے ملک شام، تو وہاں پہ جا کے کیا دیکھتا کہ ملک شام کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور انہی سے مانگ رہے ہیں، انہی کے آگے جھک رہے ہیں، تو اس نے سوچا یہی اچھا عمل ہے، یہی شاید راہ حق ہے، تو اس نے وہاں سے ایک بت لیا جس کا نام تھا ہبل۔ وہ بت لے کے کعبہ شریف کے اندر نصب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ بڑا تھا، اس کو دیکھ کر سارے لوگوں نے ایسے کیا اور آس پاس کے جتنے قبائل تھے، جتنے قبیلے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک ایک اپنا بت خریدا، کس نے بنایا اس طرح سے، اور سارے بت لے کر کعبہ شریف کے اندر رکھ دیے اور اس طرح سے 360 بت ہو گئے۔ اور پھر ہر سال وہ مکہ شریف میں آتے، اپنی بتوں کی پوجا کرا کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ طواف کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے معاذ اللہ، اور اس کے بعد جانور ذبح کرتے تھے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون ہوتا وہ بتوں پہ ملا کرتے تھے، اس کے بعد بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے اور بتوں سے ہی مانگا کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے، اب انہی بتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری رہا اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کرتے تھے اور اللہ ہی کے آگے جھکا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عبد المطلب جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان تھے، اور کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن بتوں کی پوجا کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی مارنے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوتے ہیں تو اللہ کریم ان کو حکم فرماتا ہے کہ بھئی اب جا اللہ کی توحید بیان کر اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتاتے ہیں، اللہ کریم کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے، اصل دین اللہ ہے، اللہ کے آگے جھکے، اللہ سے ہی مانگے، تو وہ عرب کے لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے، ہمارے باپ دادا اجداد سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ بہرحال اس طرح ان لوگوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ انشاءاللہ یہ تھی بتوں کی پوجا کیسے اسٹارٹ ہوئی۔ آج کی ویڈیو ہی اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس ویڈیو کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔